بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے اسلامیات کے جو پورشن کی آج جو ہے 5 ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہجرت سے وصال تک پارٹ 1 جو ہے وہ اس یوٹیوب پر جو ہے نا وہ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو آج ہے ہجرت سے وصال تک پارٹ 2 ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی۔ تو ان کے سوال جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے، تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ ہر سوال کو توجہ سے آپ سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ سوال آپ کے ذہن نشین ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے، رجی کا حادثہ کس ہجری میں پیش آیا؟ تو یہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ رجی کا حادثہ کس ہجری میں پیش آیا؟ 4 ہجری میں۔ تو یہ لفظ حادثہ ہے، دال سمجھ لیں حادثہ، تو یہ ہے جی 4 ہجری میں۔ دوسرا ہے، رجی کے حادثہ میں کس قبیلے کے لوگ نبی کریم کے پاس دین کی دعوت لینے آئے؟ کارا، ازل، دونوں نہیں، تو دونوں آئے تھے، اور بنیادی طور پر ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو لے کر جو ہے نا مسلمانوں کو لے کر جانا ہے، ان کو مارنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم نے قبیلہ کارا اور ازل کے لوگوں کے ساتھ 10 لوگ کس کو امیر بنا کر بھیجا؟ عاصم بن ثابت کو امیر بنا کر بھیجا۔ رجی کیا تھا؟ رجی جو تھا ایک کنواں، پہاڑ، قصبہ، چشمہ، تو چشمہ تھا۔ غزوہ بنی نذیر کس ہجری میں پیش آیا؟ تو غزوہ بنی نذیر جو ہے وہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد ہے جی چھٹا سوال، غزوہ بنی نذیر کے آغاز میں نبی کریم یہود کے پاس گیا تو کس نے اوپر سے پتھر مارنے کا منصوبہ بنایا؟ تو جو اوپر سے جس نے پتھر مارنے کا منصوبہ بنایا وہ عمر بن جاش تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غزوہ بنی نذیر میں نبی کریم نے مدینہ کا انتظام و انصرام کس کے حوالے کیا؟ موسیٰ بن عمیر، زید بن حارث، ابن مکتوم، حضرت علی۔ تو یہ انتظام جو ہے نبی پاک نے ابن مکتوم کے حوالے کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غزوہ بنی نذیر میں نبی کریم نے علم کس کے حوالے کیا؟ تو غزوہ نذیر میں حضرت علی نے اپنا علم جو تھا وہ حضرت علی کے حوالے کیا تھا، نہ کہ ابن مکتوم، زید بن حارث اور موسیٰ بن عمیر کے حوالے کیا تھا۔ درست جواب حضرت علی۔ غزوہ بنی نذیر کے حوالے سے اللہ نے کون سی صورت نازل کی؟ تو سورت فتح، سورت مزمل، سورت حشر، سورت مدثر۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورت حشر جو ہے وہ نازل کی۔ درست جواب کو سورت حشر۔ سوال نمبر 10 ہے، حضرت امام حسین کی بیوی کا نام شہر بنو تھا جو ایرانی بادشاہ کی بیٹی تھی؟ یزدگر اول، یزدگر دوم، یزدگر سوم، یزدگر چہارم۔ تو یہ جو تھی وہ یزدگر سوم کی وہ بیٹی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے، کس ام المومنین کا لقب ام المساکین تھا؟ حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ماری قبطی، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب جو تھا ام المساکین تھا۔ سوال نمبر 12 ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ تو وہ عمر بن العوام، عبداللہ بن حجش، دونوں سے، ان میں سے تو عبداللہ بن حجش سے ہوئی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت زید بن ثابت کا کیا لقب تھا؟ تو یہ کاتب وحی ان کا لقب تھا، یہ ان کو کاتب وحی کہا جاتا تھا، اور حواری رسول زبیر بن العوام کہا جاتا تھا، اور غسل ملائکہ جو ہے وہ حضرت حنظلہ کو کہا تھا۔ 14 سال ہے، پردے کا حکم ایک صورت میں دیا گیا جو 4 ہجری کو نازل ہوئی، اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا سورۃ النساء، سورۃ توبہ، سورۃ العذاب، سورۃ المزمل۔ تو پردے کی بات ہے تو لوگ سمجھ لیں گے سورۃ نساء، کیونکہ عورتوں کے بارے میں صورت ہے، تو نہیں ایسی بات نہیں ہے، سورۃ العذاب میں پردے کا حکم ہوا تھا۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، شراب کی ممانعت کس ہجری میں سے شروع ہوئی؟ تو شراب کی ممانعت 4 ہجری سے شروع ہوئی۔ غزوہ بدر دوم 4 ہجری میں ہوئی، اس میں مدینہ کا انتظام نبی کریم نے کس کے حوالے کیا؟ مصعب بن عمیر، اس کے ساتھ زید بن حارث، ابن مکتوم، عبداللہ بن رواح۔ تو یہ انتظام نبی پاک نے عبداللہ بن رواح کے حوالے کیا تھا۔ تو سوال نمبر 17 ہے، غزوہ بدر دوم میں فوج کا علم کس کو دیا گیا؟ مصعب بن عمیر، زید بن حارث، ابن مکتوم، حضرت علی۔ تو غزوہ بدر دوم میں فوج کا علم جو تھا وہ حضرت علی کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 18 ہے، غزوہ بدر دوم میں مسلمانوں کو لشکر دے کر کون ڈر گیا تھا؟ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، ابو لبابہ۔ تو ابو سفیان مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا، دوسرا جواب ہے ابو سفیان۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غزوہ بنی المصطلق کس ہجری میں ہوا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری۔
تو یہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے غزوہ بنی مسلم میں کون سا کافروں کا سردار نبی سے جنگ کرنے کو تیار ہوا؟ حارث بن ابی ذرار، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن ربیعہ، ابو سفیان۔ تو حارث بن ابی ذرار۔ نیکسٹ کوشچن ہے غزوہ بنی مسلم میں مدینہ کا انتظام کسے سونپا گیا تھا؟ تو اس میں مدینہ کا انتظام جو تھا وہ زید بن حارثہ کو سونپا گیا تھا، مصعب بن عمیر کو بھی نہیں، سلمان فارسی کو بھی نہیں، اور زبیر بن العوام کو بھی نہیں، بلکہ زید بن حارثہ کو یہ سونپا گیا تھا۔ 22 سوال ہے کہ واقع افق جو ہے وہ کس ہجری کو پیش آیا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری؟ تو واقع افق جو ہے یہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے واقع افق کس ام المومنین سے منسوب ہے؟ حضرت رقیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ؟ تو یہ حضرت عائشہ سے منسوب ہے۔ حضرت جویریہ جس سے نبی کریم نے 5 ہجری میں نکاح کیا کس کی بیٹی تھی؟ حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی، کیونکہ غزوہ بنی المصطلق میں حارث بن ابی ذرار جو تھا وہ یہودیوں کا سردار تھا، تو حضرت جویری جو تھی وہ بطور کنیز بن کر اس جنگ میں آپ کے پاس آئی تھی، تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ سوال نمبر 24 ہے غزوہ خندق کا دوسرا نام عذاب ہے، غزوہ عذاب ہے، یہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ تو یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے غزوہ خندق کی لڑائی سے پہلے بنو نذیر کے کتنے سرداروں نے نبی کریم سے جنگ کا فیصلہ کیا تھا؟ تو اس سے پہلے نبی کریم سے جنگ کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ 20 تھے۔ غزوہ خندق میں کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ تو یہ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے کیا؟ بڑی مشہور مرو دیا تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے نبی کریم نے مدینے کے کس جانب خندق کھدوائی؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب؟ تو شمال جانب نبی پاک نے خندق کھدوائی تھی۔ 29 سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا کام کتنے روز جاری رہا؟ تو 5 روز، اور آگے ہے 6 روز، 7 روز، 8 روز؟ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں یہ ہے 7 روز جو ہے نا یہ کام جاری رہا۔ نیکسٹ کوشچن ہے غزوہ خندق میں نبی کریم نے مدینہ کا انتظام کس کے حوالے کیا تھا؟ زید بن حارثہ، سلمان فارسی، ابن مکتوم، حضرت علی؟ تو یہ جو تھا ابن مکتوم کے حوالے انتظام کیا گیا تھا مدینہ کا۔ غزوہ بنو قریظہ کس ہجری کو پیش آیا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری، 7 ہجری؟ تو یہ غزوہ جو تھا وہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ میں کافروں کے کس سردار نے آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے؟ کعب بن اسد، کعب بن زرار، کعب بن ربیعہ؟ تینوں نے؟ تو اس کا درست جواب ہے کعب بن اسد۔ کیا ہے جی؟ کعب بن اسد۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے متعلق کس سورت کی آیات نازل ہوئی؟ سورت میدہ، سورت عذاب، سورت مدثر، سورت آل عمران؟ تو اس کا درست جواب ہے سورت عذاب۔ سوال نمبر 34 ہے کہ کس غزوہ میں سورت المیدہ میں وضو اور تیمم کا جو ہے نا حکم دیا گیا، حکم نازل ہوا؟ تو یہ لفظ نازل ہونا تھا، اس کو درست کر لیں، نال نہیں بلکہ نازل۔ تو یہ غزوہ خندق میں جو سورت المیدہ میں یہ جو ہے نا وہ وضو اور تیمم کو حکم دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 35 ہے کہ 5 ہجری میں نبی کریم نے کس ام المومنین سے نکاح کیا؟ تو ام حبیبہ، جویریہ، صفیہ میمونہ، زینب بنت جہش اور ریحانہ؟ تو ادھر سب سے، تو اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی جگہ پر جو ہے نا اگر ہم یہ سوال بھی تھوڑا مجھ سے غلط ہو گیا اس کے جواب، ان کی جگہ پر اگر ادھر لگا دیں ہم ام حبیبہ نہیں بلکہ جویریہ، حضرت جویریہ، تو اب یہ درست ہوگا کہ 5 ہجری میں نبی کریم نے حضرت زینب بنت جاش اور حضرت جویریہ سے عقد یا نکاح کیا، تو یہ درست جواب ہوگا۔ 36 سوال ہے کہ گود لے کر بیٹا بنانے کی رسم کس ہجری میں ختم ہوئی؟ تو یہ 5 ہجری میں یہ ختم ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کس ہجری میں پیش آیا؟
تو صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم نے کس کو سفیر بنا کر بھیجا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ دوست جواب حضرت عثمان۔ 39 سوال ہے، بیعت رضوان 6 ہجری میں کس شخصیت کے بارے میں ہوئی؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو بیعت رضوان بھی حضرت عثمان کے بارے میں تھی۔ صلح حدیبیہ کس نے تحریر کیا؟ تو اس کا تو بہت ہی آسان جواب ہے، حضرت علی نے تحریر کیا تھا صلح حدیبیہ۔ تو 41 ہے، کون سے پہلے صحابی تھے جو صلح حدیبیہ پر مطمئن تھے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو حضرت ابوبکر جو تھے اس پر مطمئن تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے کس نے اسلام قبول کیا؟ خالد بن ولید، عمر بن علاس، عثمان بن طلحہ۔ تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے ان تینوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ درست جواب ہے سب نے۔ حضور کی انگوٹھی کس نے بنائی؟ خالد بن ولید نے، عمر بن علاس نے، عثمان بن طلحہ، یالی بن امیہ۔ تو یالی بن امیہ نے نبی پاک کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ 44 سوال ہے، نبی کریم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو یہ بہت ہی فیمس سوال ہے، اللہ رسول محمد۔ نبی پاک کی جو سٹیمپ تھی ان پر لکھا ہوا تھا، اس پر اللہ رسول محمد۔ 45 سوال ہے، غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا، نبی کریم نے مدینے کا انتظام کس کے حوالے کیا تھا؟ تو صبا بن عرفتہ غفاری، ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، خالد بن ولید۔ تو اس کا جواب ہوگا صبا بن عرفتہ غفاری۔ حضرت ابو ہریرہ کو کثیر و راویہ کہتے ہیں، انہوں نے کس ہجری میں اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ قلعہ خیبر مدینے سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ تو یہ ہے جی 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر۔ تو یہ کلومیٹر نہیں ہونے تھے آپشن میں، تو میل ہونا تھا۔ کیا ہونا تھا جی؟ میل درست جواب تھا۔ تو 100 میل جو ہے خیبر سے، قلعہ خیبر جو ہے مدینے سے دور ہے 100 میل۔ 48 سوال ہے، جنگ خیبر میں مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ ہوا، اس کے بعد قلعہ قموس کس نے فتح کیا؟ تو قلعہ قموس ہی حضرت علی نے فتح کیا تھا۔ کس غزوے میں گدے گوشت کو حرام قرار دیا گیا؟ تو غزوہ خیبر میں گدے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ 50 سوال ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ سوال ہے، کس غزوے کے بعد فدہ کی سرزمین خالص نبی کریم کو مل گئی؟ غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ احد۔ تو غزوہ خیبر کے بعد جو ہے فدہ کی زمین جو تھی وہ خالص نبی پاک کے حوالے دی گئی تھی۔ تو آج کے لیے جو ہے نا یہ 50 سوال جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، اور ہجری کے حوالے سے ہماری جو ہے آج پارٹ 2 کی یہ ویڈیو تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہجری میں جو اہم واقعات ہیں، یعنی 1 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک، اس کی آخری ویڈیو جو ہے نا نیکسٹ میں آگے اس کے بعد جو ہے نا وہ بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔